मोदी साहब हजरात, ये कैसा अलमिया है, कैसा जबर है कि कराची और सिंध के शहरी इलाकों के ये ताजिर हैं, ये सनतकार हैं, ये मुख्तलिफ कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े दुकानदार हैं, जिनकी हुब्बुल वतनी के सबसे बड़े इजहार यानी अपनी जानिब से बड़ी ईमानदारी से टैक्स देने का जो मामला है, पाकिस्तान के ऐवान, पाकिस्तान के वफाक, इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा के सारे अखराजात, नौकरियों पर प्रिविलेज समेत और पूरे सिंध के छोटे पुलिस के मोज़ों और जूतों से लेकर एक एक चौकीदार की तनख्वाह का इंतजाम सिंध के शहरी इलाके, खासतौर पर कराची का। एक जानिब वो लोग हैं जो इस सूबे को चलाने के लिए 100% वसाइल फराहम करते हैं। दूसरी जानिब वो लोग हैं जो इसमें एक पाई कंट्रीब्यूट नहीं करते, जो एक पाई कंट्रीब्यूट नहीं करते, 1% कंट्रीब्यूट नहीं करते। उनके पास 100% इख्तियार आते हैं इन वसाइल को, इस बजट को इस्तेमाल करने के। और जहां कहीं भी और जब भी ये दौर आया है, ये ऐसा दौर, ऐसा इंतजाम जो है, ये जबर का साम्राज्य का इजहार है। ये एक तबाहाल माशरे की कहानी बता रहा है। ये एक ऐसी जमहूरियत की दास्तान है जहां पर एक मसनूई अक्सरियत 15 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही है, इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। हालात ये हैं कि इन कराची से रखने वाले ताजरों से तो आपने बात कर ली है और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। यह जवाब भी आप देंगे कि जो चीनी ताजिर अदालतों में गए, उन्होंने जिस तरह के सिंध के अंदर हालात हैं उसको बयान किया है, इसका जवाब भी कभी आप आके देंगे? आज रोजाना कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। अगर वो ना दे तो मार दिया जाता है, मजामत करें तो मार दिया जाता है। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं, तो हां, हो सकता है आपने जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, उसकी शिद्दत में कोई कमी आई हो, लेकिन उनसे भी आपके ताल्लुकात पूरी दुनिया को पता है। फिर शायद अब ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है, ऑफिसों में वसूल किया जा रहा है, आपकी ऑफिशियली वसूल किया जा रहा है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कोने कोने पे, गली कूचों पे खड़े वाले पुलिस वाले कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इतनी आपकी एफिशिएंट हो गई, ये गली के हर कोने पे नजर आती। आपने तो सारी डायनेमिक्स चेंज कर दी। आप बिल्डिंग कंट्रोल के जरिए और ये पानी बेचकर, ये सब भत्ता है जनाब, जब सरकारी सतह पर दिया जा रहा है। आजकल ये तो कराची में कभी इस तरह नहीं हुआ था कि कातल और स्ट्रीट क्राइम का जो इजाफा हुआ है, साथ में कराची में बच्चों के अगवा का इजाफा भी होना शुरू हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी? इस पे आपने उस दिन क्यों नहीं बात की? उस दिन आपने ताजरों के सामने इस पे माजरत और इकरार जुर्म क्यों नहीं किया है? अपनी नाकामी का इजहार तो करते, इकरार तो करते, उस पर माजरत तो करते, उस पर शर्मिंदा तो होते। आपने इन 15 सालों में, आप बताइए, आपकी हुकूमत से पहले 2008 तक कराची इसी शक्ल का था। कराची के यही हालात थे। कराची इसी तरह खंडर नजर आता था। कराची को बचाने के लिए क्या वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा को कराची को बचाने के लिए तरक्याती काम शुरू नहीं करवाने पड़े? यहां पर
وہ کراچی جو دنیا میں ایمرجنگ سٹیز کے نام پر آتا تھا، وہ کراچی جس کی ایگزامپل پورے پاکستان اور دنیا میں دی جا رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد یہ کراچی جس شکل میں، اس کی وضاحت کریں گی کبھی آپ؟ اور پھر آپ کی دل کی تسلی نہیں ہوئی. میں بار بار کہتا ہوں، یہ آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو جو تباہ کر رہے ہیں، یہ کسی نالائکی سے نہیں کر رہے. نہ آپ میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، آپ بڑی کمال ہنر کے ساتھ، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی تباہ ہوگا، کراچی کمزور ہوگا تو یہ پاکستان کمزور ہوگا. کراچی کی معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی. کراچی کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پورے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو آپ کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی. آپ نے 50 سال پہلے کوٹا سسٹم لگایا تھا دیہی اور شہری کے نام پہ. دراصل وہ کوٹا سسٹم لنگوسٹک بنیادوں پہ لگایا گیا تھا، کیونکہ پورے آپ کو لگانا ہوتا دیہی اور شہری کے درمیان، آپ کو کسانوں کا کوئی خیال ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی دراصل پنجاب سے جیتی تھی تو حکومت بنائی تھی اس نے. تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پنجاب کے کسانوں کو اس سے محروم کیوں رکھا ہے؟ وہاں کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو اس سے محروم کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر شہری اور دیہی کی تقسیم لسانی تقسیم کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ نے اس لیے لگایا تھا، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کوٹا سسٹم سے. 50 سال سے لگا ہوا ہے، 10 سال کے لیے لگایا گیا تھا، آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے. آپ نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے 40 کے آپ صحیح طور پر سینسس کرا دیں، صرف کراچی سندھ کی آبادی کا 60% ہے. اور ابھی تک اتنی زیادہ اربنائزیشن کے باوجود 50 سال پہلے جو 60 اور 40 کا کوٹا تھا وہ ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے. اور اب وہ 40 کوٹے پر گزشتہ 15 سال سے نظر ہے، اور جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے اس کو بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی آپ کو تسلی نہیں ہو پا رہی ہے. ہم عدالتوں میں گئے، اس پہ بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا ہے عدالتوں سے کہ اس جعلی ڈومیسائل پہ کوئی فیصلہ کرے. ہمیں اسی جگہ پر ہم نے اتنے بڑے بڑے کتابچوں کے ذریعے وہ ثبوت فراہم کر دیے تھے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے کوٹے سے جو نوکریاں 1.25 بنتی تھی اس 10-12 سال کی، اس میں سے 10% بھی اوریجنلی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ نہیں تھے. اب آپ آ گئے بورڈ آفیسز کی طرف. اب آپ نے تعلیم پر نقب لگائی ہے. اب آپ نے دراصل ملک دشمنی شروع کی ہے. کراچی کے بورڈ، کراچی جہاں کی تعلیم آپ کے نظر کرم ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی، اور بعض جگہوں پہ وہ عالمی معیار کے نزدیک بھی نظر آتی تھی. آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے، اور لاڑکانہ کا 90%. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے تو جن لوگوں نے شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں. تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟ ابھی تسلی کے سامان آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے. اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کی تعلیمی اداروں کو بڑے ہنر کے ساتھ تباہ کرنے کا. آپ کہہ رہے ہیں بیروکریٹس لگائے جائیں گے، کیونکہ 15 سال سے یہ بیروکریٹس آپ کے پیدا کرتا ہے. 100% سندھ کے بیروکریٹس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی لسانی اکائی سے. تو انصاف کس طرح نظر آئے گا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پھر آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جس طرح کی نسل کشی، یعنی کہ نسل پرستی کے ذریعے نسل کشی کی جا رہی ہے، نسل پرستی کی جا رہی ہے، اس کا بھی آپ نے کبھی کوئی آپ کے دل میں درد نہیں ہوا ہے، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے. مہاجروں پر، ان کے شہری علاقوں پر رہنے والے لوگوں پر آپ نے تعلیم، صحت اور روزگار کے دروازے 50 سال سے بند کیے ہوئے تھے، لیکن 15 سال سے اس کی انتہا ہو چکی ہے. یہ کھنڈر کراچی پہلے نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے. کراچی کے امن و امان کے حالات آپ کے آنے سے پہلے ایسے نہیں.
MQM پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے، اور نیوز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تاجروں کو دعوت دی، ہمیں لگا کوئی اقدام کریں گے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مہران یونیورسٹی میں جہاں پر تقریباً 4,817 طالب علم پڑھتے ہیں، 9,276 طالب علم پڑھتے ہیں، ان کو آپ 4,817 سے زیادہ 4,817 ملین سے زیادہ گرانٹ دیتے ہیں، اور این ای ڈی یونیورسٹی جہاں تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کو 2,140 کے قریب ملین کے قریب گرانٹ دی جاتی ہے، آدھی سے بھی کم پر اسٹوڈنٹ مہران یونیورسٹی میں تقریباً 5.25 لاکھ ایک طالب علم پہ خرچ ہوتا ہے، اور این ای ڈی میں 2.25 لاکھ۔ پنجاب یونیورسٹی کا جہاں 45,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کی گرانٹ 13,800 ملین ہے۔